الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نویت سنت الاعتکاف سید عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں۔ ایک فضیلت میں آتا ہے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے سارے ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے محترم، اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے دین کی خدمت میں، جس سے چاہے۔ میں اپنا کمال نہ سمجھوں میرا کمال ہے وہ جناب میں یہاں پہ یہ کام کر رہا ہوں، میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ بڑا تیر مارا۔ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہے، اللہ کے کرم سے۔ میں جناب ماں بزرگ جناب میں نے کتنے حج کر لیے جناب، ہاں میں جناب ہر سال حج پہ جاتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اپنے آپ کی بڑائی نہیں بیان کرنی۔ بڑائی کس کی ہے؟ بڑائی کس کی ہے؟ وحدہ لا شریک لہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی سب بڑائیاں بیان کرتے ہیں، وہ رب کائنات ہے۔ مسبب الاسباب، سبب پر نظر نہیں رکھنی، جو مسبب الاسباب ہے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے کہ مالک کائنات جب تجھے دین کا کام لینا چاہے پتہ بھی نہیں لگنا۔ ہاں جی، مجھ سے اگر اللہ تعالیٰ دین کی خدمت لے رہا ہے نا تو میں اپنا کمال نہ سمجھوں، پھر بھی آج ہی میرے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے دین کی طرف لگایا، تیرا کرم ہے یا اللہ میں تیرے گھر کی خدمت کر لیتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے میں جامعہ کی خدمت کر لیتا ہوں، یہ جامعہ میں پڑھ رہا ہوں، میں مدرسے میں پڑھ رہا ہوں، میں بچوں کو پڑھا رہا ہوں، میں نے اتنے خاندانوں کی کفالت کر رہا ہوں، مجھے اللہ نے یہاں پہ لگایا ہوا۔ یہ سوچو اس کی جگہ تم ہوتے تو، اگر جو مانگ رہا ہے تمہارے پاس آ کر اگر اس کی جگہ تم ہوتے تو شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا ہاتھ بنایا۔ ہاں یہ ہاتھ جو ہے نا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ شکر ہے کہ یا اللہ کروڑ شکر ہے یا اللہ تو نے ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ اور اس میں کمال ہمارا کوئی نہیں ہے، مال و دولت ہمارا نہیں ہے، یہ مال و دولت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین ہے۔ تم کہو کہ جناب ماں بزرگ نے بڑی محنت کی ہے، تیرے سے محنت تو بھائی وہ کرتا ہے، کیا نام ہے اس کا، کون کرتا ہے بھائی؟ مزدور۔ تمہارے سے محنت زیادہ کون کرتا ہے؟ آپ تو بیٹھے دکان کے اوپر ہیں، آرڈر کر رہے ہو، بھائی یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ سامان دو، یہ مان دو، یہ سامان وہاں پہ بچا دو، یہ مال وہاں کا یہاں پہ لے آؤ، اور یہ سب اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دیے۔ ہو سکتا ہے تیرے ماں باپ کی دعائیں تیرے ساتھ لگی ہوئی، یہ جو تو خدمت کرتا ہے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تجھے خدمت کرنے والا بنا دیا۔ آج اگر ہم مثال کے طور پہ جامعہ مسجد غریبوں کی مدد کر رہے ہیں تو ہم اس میں اپنا کمال نہ سمجھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ عز من تشاء، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور ساری معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ہم اپنا کمال نہ سمجھیں، ہم اپنی بڑائی نہ بیان کریں، ہم اپنے اوپر یہ کریڈٹ نہ لے کے جناب ماں بزرگوں نے یہ کام کیا ہے۔ ہاں نیکی کا کام جو ہے نا یہ خاص اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے، خاص اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے نیکی کی دعوت۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نا تم بہترین امت ہو، تم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو پہلے گزر چکی ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ تم نیکی کے حکم دیتے ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو۔ تمہاری شان یہ بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچتے رہنا۔ صحابہ کرام نے بھی دعا میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہوں پہ بیٹھنے کے سوا چارہ کار نہیں، کیونکہ ہم بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں۔ فرمایا اگر تمہارا راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے
تو راستے کا حق ادا کیا کرو۔ صحابہ کرام نے رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظریں نیچی رکھنا، تکلیف دہ چیز کا راستے سے ہٹا دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی باتوں کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا۔ راستے میں بیٹھنا پڑنا تو بھائی یہ کام کر رہے ہیں، پھر آپ اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھیں، ذرا اپنی نگاہوں کو سنبھالے رکھیں، اچھی بات کو حکم دیں۔ برائی اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو نہیں یار یہ اور لڑائی نہ کرو یار آپس میں، اور بھائی نہ آپس میں لڑو، گالی گلوچ نہ کرو یار، یہ گالی گلوچ کرنا یہ گناہ کا کام ہے یار۔ کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے وہ کر کے نہ بھائی پیار سے بلاؤ، بھائی پیارے بھائی کیا ہے آپ کے نام لے کے بلائیں، مقبول بھائی حاجی مقبول آواز دے کے بلائے نا، اس طرح کر کے بلائیں، اس کی کنیت سے بلا لیں۔ لیکن آج کل تو ہمارے کنیت بھی جو ہے نا مفقود ہو چکی ہے، کنیت بھی نہیں رکھتے۔ یہ کنیت ہوتی کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنیت عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بلیوں سے محبت کرتے فرمائے اے ابو ہریرہ، اور بلیوں سے محبت کرنے والے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کیا کنیت ارشاد فرمائی؟ مٹی میں لیٹے ہوئے تھے، مٹی میں، تو فرمایا یا تم یا ابو تراب، اے مٹی والے اٹھ۔ آپ فرماتے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے مجھے اپنے نام سے زیادہ ہماری کنیت مجھے پسند ہے۔ تو کنیت بھی رکھنی چاہیے، ہاں کنیت رکھیں اپنے، یہ جو ہے نا کنیت جو بڑے دیتے ہیں، جیسے آپ کے پیر صاحب ہیں، استاد صاحب ہیں، الحمدللہ مجھے کنیت میرے پیر صاحب نے عطا فرمائی ابو امین۔ الحمدللہ میں اپنی کتابوں میں جو لکھتا ہوں نا نام وہ ابو امین ہی لکھتا ہوں زیادہ تر الحمدللہ۔ تو بات یہ کہ ہمیں اچھے ناموں سے پکارنا چاہیے، برے ناموں سے اے انگڑے او کانے او لنگڑے او للے، آپ اس کو یوں بول رہے ہیں تو اس کی دل آزاری کر رہے ہیں، ایسے ناموں سے نہ پکاریں۔ قرآن نے بھی منع کیا ہمیں اچھے الفاظ سے اچھے ناموں سے پکاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، برائی سے بچ کر دوسرے کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاہے بگاہے جہاں آپ دیکھتے نا مسجد کا کام ہو رہا ہے، جامعہ کا کام ہو رہا ہے، مدرسے کا کام ہو رہا ہے، دین کی خدمت ہو رہی ہے، آپ اس میں ضروری سر ڈالا کریں، بالکل ڈالا کریں، آپ اپنی حیثیت کے مطابق ڈالیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حیثیت والا بنایا، آپ کہتے ہیں یار یہاں پہ کام ہے، مثال دے رہا ہوں، یہاں پہ بظاہر کام ہو رہا ہے ہمارا 20 لاکھ روپے کا کام ہو رہا ہے، آپ 50 لاکھ دے دیں، اس کا ہے نا فالو اپ بھی کریں، دیکھ کر آپ یہ بولنا جائیں ہاں جی آپ کو میں نے دیے تھے پیسے دیے تھے، کہاں کام کر رہے ہیں، کہاں لگا رہے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو جو پیسے دیتے ہیں اس کے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، الحمدللہ ہمارا بالکل چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، رسید دی جاتی ہے۔ ہماری مسجد کے معاملہ جو ہوتا ہے اس میں رسید نہیں دیتے، ہم اپنی رسید دیتے ہیں۔ جو مدنی مرکز سے جو پیسہ جمع کروایا جاتا ہے الحمدللہ اس کے چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے، رسید دی جاتی ہے، آپ کا نام ہوتا ہے نیچے، ڈونر کا نام لکھا جاتا ہے، آپ کا ایڈریس لکھا جاتا ہے، آپ کا فون نمبر لکھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ، سلام علیک یا حبیب اللہ، تیرے ٹکڑوں پہ بنے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، ہٹیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دلے کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، قسمت ملا کے جو سو ہزار کجے، قسمت ملا کے جو سو ہزار کجے، یہ ساری گزیت تیری سیدھی نظر کی ہے، تیری سرکار میں
جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ شاید کہتے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے سب کرم ہے تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو نیارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو نیارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا کے وسیلے سے مانگا ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات بے حد ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات بے حد ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں خوب میرے گزارے ہوئے ہیں چاہتے ہو اگر نیک نامی
منجت آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، پرس کو غم کے مارے ہوئے ہیں، ان کی نسبت سے زاہد نیازی، پرس کو غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے، خواب میں، یہ تو شاید کا معافی ضمیر ہے جو اس کے ساتھ ایسے معاملہ ہوئے، کاش ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو جائے، اے کاش کبھی ایسا بھی خواب میں میرے ہوں جن کی غلامی میں وہ آپ کا نظر آئیں اور کرم فرما دیں کہ آؤ ہمارے مدینے میں تو آؤ نا، بلال پہ بھی تو کرم کیا تھا نا، اے بلال بہت دیر ہو گئی آئے نہیں ہمارے مدینے، آؤ ہمیں ملنے کے لیے، اے کاش ہم پہ بھی کرم ہو، سرکار نے ذرا سا ہمیں بھی فرمائیں، اے کاش ریاض آئے مجدہ یہ مدینے سے، چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں، دور ہونے کو ہے اب یہ دوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، ان کی چوکھٹ پہ ہوگی حضوری، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، خواب میں مجھ کو آقا کے در سے حاضری کے اشارے ہوئے ہیں، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا خوب، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو آرے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے
اصحابہ وسلم. کلام رضا اعلیٰ حضرت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت مجدد اعظم اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الحنان کا بڑا پیارا کلام ہے. آپ لکھتے ہیں مرشدآباد آسیو شاف شہ ابرار ہے. خوشخبری ہو مرشدآباد آسیو شاف شہ ابرار ہے. تہنیت ہے مجرموں ذات خدا غفار ہے. چاند شب ہو پیڑ بولے جانور سجدے کریں. چاند شب ہو پیڑ بولے جانور سجدے کریں. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. بارک اللہ مرجع عالم یہی سرکار ہے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. لب زلالے چشمائے کل میں گدے وقت خمی مردے زندہ کرنا ہے جا تم کو کیا دشوار ہے. مردے زندہ کرنا ہے جا تم کو کیا دشوار ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا. حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنی کو بغیر جاندار کے پیدا کیا. کس میں سے پہاڑ میں سے پیدا کیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے عظیم نشانیاں اتنی نشانی اور حضور علیہ السلام کو ایسا کمال بنایا آدھا عرض کرتے نا پھر مردے زندہ کرنا آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے. مردے زندہ آپ کرتے تو پھر آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے. مردے زندہ کرنا ہے جا تم کو کیا دشوار ہے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا کڑکتا ہو پیارے گور کی شب تار ہے. تیرے ہی دامن پہ ہر آسی کی پڑتی ہے نظر. ایک جانب خطا پر دو جہاں کا بار ہے. گوج گوج اٹھے نغمات رضا سے بوستا. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامکار ہے. کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامکار ہے. مرشدآباد آسیو شاف شہ ابرار ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
أصحاب النار لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم वो लम्हा भी आए तेरे दर पे जाऊं वो लम्हा भी आए तेरे दर पे आऊं यूं दागे जिगर अपना तुझको दिखाऊं फसाना सुनाऊं तुझे रोते रोते फसाना सुनाऊं तुझे रोते रोते यूं अश्कों की बरसात
تجھ کو دکھاؤں، یوں اشکوں کی برسات تجھ کو دکھاؤں، یوں اشکوں کی برسات تجھ کو دکھاؤں۔ ابھی انشاءاللہ نبی سب سے ہمارا نبی سب سے پاک، ہمارا نبی اور مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی اور غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، رحمان کی رحمت ہے یہ دعوت اسلامی، شیطان کی ہلاکت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ اسلام کی زینت ہے یہ دعوت اسلامی، اور دین کی عزت ہے یہ دعوت اسلامی، دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے